بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 163 ہے اور آج ہم کتاب الخنساء پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی بھی پیدا کی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی شرمگاہیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو ہم خنسا کہتے ہیں۔ اور ہماری جو عرف ہیں ہمارے ان کو بہت سارے نام اور بھی دیے جاتے ہیں، تو جو عربی نام ہے اس کا وہ خنسا ہے۔ اور خنسا یہ تخنث سے ہے، فولا، جس کا معنی ہوتا ہے نرمی۔ تو جس طرح عورت کے جسم کے اندر یعنی عورت کا جسم مرد کی جسم کی بنسبت، یا عورت کی آواز مرد کی آواز کی بنسبت اس میں کچھ نرمی ہوتی ہے اور نرم پن ہوتا ہے، تو اس طریقے سے وہ خنسا اس کے اندر بھی اس طرح کی علامات بھی ہوتی ہیں اور مردوں کی علامات بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، تو اس کو خنسا کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مشہور ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کا سینے کا ابھار بھی عورتوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن چہرے کا جو کچھ جو اس کی شکل و صورت ہوتی ہے وہ مردوں کے ساتھ ملتی رہتی ہے۔ علامتیں جو ہیں وہ اس کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث کی جو علامت ہے وہ دونوں اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو اس کو خنسا کہتے ہیں۔ تو اس کا احکامات ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کا پتہ چل جائے کہ یہ اگر یعنی اس کو پھر کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث، یعنی ٹھیک ہے تو درمیانی مخلوق ہے، لیکن اس کو میراث دیتے وقت ہم کیا شمار کریں، مرد شمار کریں یا عورت شمار کریں، یا نماز پڑھتے وقت اس کو ہم مردوں کی صف میں کھڑا کریں یا عورتوں کی صف میں کھڑا کریں یا درمیان میں کھڑا کریں، تو کہاں پہ اس کو کھڑا کریں۔ تو یہ چونکہ سارے احکامات ہوتے ہیں، شرعی احکامات اس کے ساتھ متوجہ ہیں، تو اس لیے آج مناسب ہوا کہ اس کی کچھ علامات بھی دیکھی جائیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کچھ احکامات فقہیہ شرعیہ وہ لاگو کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے اس کی علامات دیکھی جائیں گی، اس کے بعد پھر احکامات لاگو ہوں گے۔ تو کتاب الخنساء، اذا کان للمولود فرج وذکر، اگر بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا پتہ چلا کہ اس کے ساتھ فرج بھی ہے یعنی عورت کی شرمگاہ، وذکر اور مرد کی جو شرمگاہ ہے اعلیٰ تناسل وہ بھی لگا ہوا ہے، دونوں ہیں، تو فہو خنثی، اس کو خنثی کہتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں گے اس کو، ظاہر ہے کہ ہم نے جو کہا نا کہ احکامات اس کے اوپر لاگو کرنے، اس کو عورتوں کے ساتھ یعنی ہم احکامات میں ہم عورت شمار کریں یا مرد شمار کریں، تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الذَّكَرِ، پس اگر وہ ذکر سے یعنی مردوں والی شرمگاہ اعلیٰ تناسل سے وہ پیشاب کرتا ہے، فَهُوَ غلام، تو پھر یہ مذکر ہوگا، لڑکا شمار ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ یبول من الفرج، اگر وہ عورتوں والی شرمگاہ سے پیشاب کرتا ہے، فَهُوَ انثى، تو یہ مؤنث شمار ہوگا۔ تو پھر اس کے مطابق اس کے اوپر احکامات بھی لاگو ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک علامت ہے نا بہت بڑی، کہ پیشاب کس سے آ رہا ہے، تو فعال جو اس کی علامت ہے وہ کون سی ہے، تو فعال جو ہوگی جس سے پیشاب آئے گا وہی ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا، اگر دونوں سے وہ پیشاب برابر کر رہا ہے، دونوں سے پیشاب آتا ہے برابر۔ وَالْبَوْلُ يَسْبِقُ مِنْ أَحَدِهِمَا، لیکن یہ کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے پیشاب پہلے نکلتا ہے، دوسرے سے بعد میں نکلتا ہے، تو یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک علامت مل گئی کہ اچھا جس سے پہلے نکلتا ہے تو مطلب یہ کہ یہ اسی کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔ تو نُسِبَ إِلَى الْأَسْبَقِ مِنْهُمَا، تو اس میں سے جو زیادہ اسبق ہے یعنی پہلے ہے، یعنی اسبق منہما یعنی اس میں سے وہ شرمگاہ جس سے پہلے پیشاب نکلتا ہے اس کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي السَّبْقِ سَوَاءٌ، اگر وہ اس میں بھی برابر ہیں، کہ یعنی کہ کسی سے پہلے کسی سے بعد میں نکلتا ہے لیکن دونوں سے برابر نکلتا ہے، اب کیا کریں کہ تو فَلَا يُعْتَبَرُ بِالْكَثْرَةِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، تو امام صاحب کے نزدیک کثرت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ زیادہ کس سے نکلتا ہے، جس سے زیادہ نکلتا ہے اس کی طرف منسوب کریں گے، نہیں، کیونکہ کس نے پیشاب کا وزن کیا، اس لیے اس چیز کا اعتبار نہیں ہے۔ وقالا، صاحبین فرماتے ہیں يُنْسَبُ إِلَىٰ أَكْثَرِهِمَا بَوْلًا، ہاں جو زیادہ جس سے نکلتا ہے پیشاب، تو یہ ایک علامت ہے کہ ہم اس شرمگاہ کی طرف اس کو منسوب کریں۔
تو لیکن اس میں راجح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ پیشاب کا وزن نہیں کیا جاتا، پتہ نہیں چل سکتا کہ زیادہ کس سے نکلا ہے کم کس سے نکلا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیشاب بھی برابر نہیں کر رہا ہے تو پھر ہم فیصلہ کیسے کریں گے امام صاحب کو کھول گے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس کو ہم کہتے ہیں خنثی مشکل، خنثی مشکل۔ آگے دیکھیں مزید بھی اس کی کچھ علامات آ رہی ہیں کہ وَإِذَا بَلَغَ الْخُنثى، جب خنثی بالغ ہو گیا، وَخَرَجَتْ لَهُ لِحْيَةٌ، اس کی داڑھی بھی نکل آئی، او وصل الى النساء، یا عورتوں کی طرف میلان بھی وہ کرنے لگا، فَهُوَ رَجُلٌ، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ پھر مرد ہے کہ دیکھیں اس کی یہ چیزیں نکلیں، داڑھی نکلے۔ وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ، داڑھی نہیں نکلی، سینے کا آگے جو پستان ہے وہ ظاہر ہونے لگے، كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ، جیسے کہ عورتوں کے ہوتے ہیں، او نزل له لبن، یا ان فی ثدییہ، اس کے پستانوں کے اندر دودھ اترنے لگا، او حاضہ، یا اس کو حیض آنے لگ گیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اچھا یہ تو مونس ہے کہ اس کو یہ والی علامات اس کی ظاہر ہوگی۔ او حبل، یہ وہ حاملہ ہونے لگ گیا، او امکن الوصول الیہ من جہت الفرج، یا اس کی جو شرمگاہ ہے وہ عام عورتوں کی طرح ہے اور اس شرمگاہ سے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ممکن ہے، تو فہو امرأۃ، تو یہ عورت شمار ہوگا۔ فإن لم يظهر له إحدى هذه العلامات، اگر ان علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی تو اب کیا کریں؟ کہ فہو خنثی مشکل، یہ خنثی مشکل ہے، یعنی ایسا خنثی ہے کہ اس نے اشکال میں ڈال دیا ہے، مشکل میں ڈال دیا ہے کہ اب اس کی کیسے ہم پتہ چلے گا کہ یہ مذکر اس کو شمار کریں یا مونس، یعنی احکامات کے لحاظ سے، ورنہ تو وہ تیسری مخلوق ہے، یعنی نہ مذکر ہے نہ مونس، اس کے بیچ میں سے ہے، لیکن احکامات میں تو ہمیں اس کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ کر کرنا ہوگا نا، کیونکہ میراث میں دیا تو مذکر ہوگا یا مونس ہوگا، یا مذکر والا ایسا اس کو ملے گا یا مونس والا ملے گا، نماز میں بھی وہ کس صف میں کھڑا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ وَإِذَا وَقَفَ، اب احکامات شروع ہو گئے، وَإِذَا وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ، اگر امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو قام بین صف الرجال والنساء، عورتوں اور مردوں کی صف کے بیچ میں کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ مرد ہے اس کو شمار کریں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ عورتوں سے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا عورتوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ مردوں کی صف میں ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس کو عورت شمار کریں تو پھر یہ آگے مردوں کی صف میں نہیں ہونی چاہیے، پیچھے عورتوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تو ان دونوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ ہم نہ ایک کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں نہ دوسرے کے ساتھ، اس لیے ان کے بیچ میں سے کھڑا ہوگا، اور عورتیں بھی اس سے مزید پیچھے ہوں گی۔ وَتُبْتَعُ لَهُ أَمَةٌ، اور اب چونکہ وہ اس کے ساتھ تو مردوں والی شرمگاہ بھی لگی ہوئی ہے تو اس لیے اس کی ختنہ بھی مسلمانوں کے جو آداب ہیں اسلام کے اس کے مطابق کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک باندی خریدی جائے گی من مالی، اس کے مال سے، تختینہ، جو اس کی ختنہ کرے گی، ان کان لہ مال، اگر اس کے پاس مال ہو، فَإِن یکن لہ مال، اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، ابتاع لہ الامام، امام اس کے لیے خریدے گا من بیت المال، بیت المال سے، امتان، باندی کو، فَإِذَا خَتَنَتْهُ، جب وہ اس کی ختنہ کر لے گی، باعہا، تو پھر اس کو بیچ دے گا۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت ہو اور غلام ہوں تو تب، ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر اگر یہ کرتے ہیں تو وہ بھی باقی پردے کا خیال رکھتے ہوئے وہ کر سکتے ہیں۔ ورد ثمنہا الی بیت المال، اور وہ اس کے ثمن کو، یعنی جب وہ باندی اگر خریدے گا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ باندی کا کام مکمل ہو گیا، اس کو فروخت کر دیں گے الی بیت المال، پھر اس کا جو ثمن ہوگا وہ حاکم اس کو بیت المال کی طرف لوٹا دے گا۔ اور اگر مطلب آج کل کے اس زمانے کے اندر اگر مطلب اس طرح کی کوئی پیش آ جائے تو اگر ڈاکٹر وغیرہ سے اگر کروانا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے کروائیں، چونکہ کوئی فرض تو ہے نہیں کہ ختنہ ہی کی جائے اور یہ فرض ہے اس کو، تو بالکل اس طرح اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَإِن مَاتَ أَبُوهُ، اگر اس کا باپ مر گیا تو اب یہاں پہ اس کے میراث کے احکامات شروع ہو گئے ہیں۔ باندی اس لیے خریدی رہی تھی پیچھے کہ چونکہ مرد اس کو کی شرمگاہ کو دیکھے گا تو وہ ساتھ، چونکہ عورت کی شرمگاہ بھی ہے، عورت اس لیے نہیں کر سکتی تھی کہ آزاد عورت لیڈی ڈاکٹر، کہ چونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شرمگاہ مردوں والی بھی لگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ عورت پھر مرد کی کیسے وہ شرمگاہ کو دیکھے، یا مرد ہے تو پھر عورت کی شرمگاہ کو کیسے، تو اس لیے ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ، تو باندی جو ہے اس کے لیے پردے کے احکامات میں تھوڑی چونکہ نرمی ہے تو اس لیے اس کو لا کر اس کی ختنہ کروائی جائے گی، یہ حکمت تھی۔ وَإِن مَاتَ أَبُوهُ، اگر اس کا باپ مر گیا،
وخلف ابنن، اور اس نے بیٹا چھوڑ دیا، ایک بیٹا ہے اس کا، وخنسا، اور ایک خنسا ہے، یعنی ایک بیٹا ہے اس کا اور ایک پیچھے خنسا اس نے چھوڑا ہے۔ اب میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میراث کے اندر اس کو مونس شمار کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مونس کا جو حصہ ہے وہ اقل ہوتا ہے مذکر کے مقابلے میں، آدھا ہوتا ہے، تو کم از کم اس کا آدھا تو پکا ہے نا، یعنی یا تو یہ مذکر ہوگا یا مونس ہوگا، تو مذکر ہوگا ڈبل ہوگا، مونس ہوگا تو سنگل ہوگا، تو سنگل حصہ تو اس کا یقینی ہے ہر حال میں، تو لہٰذا میراث کے اصولوں میں اس کو یقین پر محمول کرتے ہوئے اس کو مونس ہی شمار کریں گے، بس یہی فتویٰ ہے اور یہی مفتبی قول ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فالمال بینہما عند ابی حنیفہ علی ثلاثۃ اسہم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مال ان کے نزدیک ان کے اوپر تقسیم ہوگا 3 حصوں میں، 2 حصے لڑکے کے بیٹے کے اور 2 حصے خنسا کے، للابن سہمانی، بیٹے کے 2 حصے، وللخنسا سہم، اور خنسا کا 1 حصہ، وہو ابن انسا، وہ مونس شمار ہوگا عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ فی المیراث، میراث میں، الا ان یثبت غیر ذالک، اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ایسی بن جائے، ایسی کوئی صورت آ جائے خنسا کی کہ جس میں مونس شمار کرنے کی صورت میں اس کو زیادہ مل رہا ہو، تو پھر اس کو وہاں پہ مذکر والے سے ملے گا، ورنہ اس کو مونس والے یہ سے ملے گا۔ کون سی صورت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت فوت ہو گئی ہے شازیہ، اس کا جو ورثاء ہیں ان میں ایک شوہر ہے اس کا، ایک باپ ہے اس کا، ایک ماں ہے اس کی، اور ایک خنسا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں مسئلہ جو ہے یہاں پہ 12 سے بنے گا، یعنی یہ مسائل ہیں میراث کے اصول ہیں، ان کو آپ نے بعد میں انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ 12 سے یہ مسئلہ اس لیے بناتے ہیں کہ مال کے 12 حصے کریں گے، اور خامد کو اگر اولاد ہو تو خامد کو چوتھا حصہ ملتا ہے، تو 12 میں سے چوتھا حصہ جو ہے وہ 3 ہے، تو یہ اس کا ہو جائے گا، یعنی 3 چوکے 12، اور باپ اور ماں ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے پورے مال کا اگر اولاد ہو، تو چونکہ خنسا اولاد ہے تو لہٰذا پورے مال کا چھٹا حصہ وہ 2 ہوتا ہے، 2 چھکے 12 ہوتا ہے نا، تو 2 یہ چھٹا حصہ ہے، اور 2 اس کو مل جائے گا اور 2 اس کو مل جائے گا، تو 3 2 5 اور 2 7، بقیہ جو بچے گا 5 اس سے وہ بچ جائے گا خنسا کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں خنسا ہے تو اس کو یہاں پہ مل رہا ہے 5، تو یہاں پہ اس کو 5 مل رہا ہے، اگر اس کو ہم یعنی اس کو ہم نے مونس فرض کر کے ہم نے اس کو دے دیا ہے 5، اور اگر ہم اس کو یعنی اگر اس کو مونس فرض کریں تو پھر اس کو نصف ملنا چاہیے نا، یعنی اگر بیٹی ایک ہو تو وہ نصف لیتی ہے پورے مال کا، تو پھر نصف تو 12 کا نصف پھر 6 بنتا ہے، تو پھر اس کو 6 ملنا چاہیے نا، یعنی مونس ہونے کی صورت میں اس کو پھر یہ 6 ملنا چاہیے، اور یہ مسئلہ 12 سے پھر 13 کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں مذکر فرض کیا تو 5 مل رہے ہیں، کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باقی بچا ہوا سارا مال لے لیتا ہے، تو باقی بچا ہوا مال تو 12 کے بعد اندر 5 تھا، 7 ان کو دے دیا، تو باقی اب 5 بچا تھا تو وہ 5 ہم نے اس کو دیا، تو مذکر ہونے کی صورت میں 5 مل رہا ہے اور مونس ہونے کی صورت میں اس کو 6 مل رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اس مسئلے کے اندر ہم اس کو مذکر والا حصہ یعنی 5 ہی دیں گے، مونس والا حصہ یعنی 6 نہیں۔ تو یہ مطلب تھا الا ان یثبت غیر ذلک، کہ اس طرح کی کوئی صورت آ جائے کہ جس میں اس کو اگر ہم مونس فرض کریں امام صاحب کے نزدیک تو اس کو زیادہ مل رہا ہو، تو اس صورت میں پھر ہم اس کو مذکر والا حصہ دیں گے، تاکہ زیادہ اس کو تو دینا نہیں ہے، جو یقینی ہے وہ دینا ہے۔ اچھا، صاحبین کا مسلک ذرا یہاں پہ تفصیلی ہے، جو انہوں نے امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تھا اس کی تشریح انہوں نے کی ہے۔ مفتبی قول اگر بڑی کتب کو دیکھیں تو وہ صاحبین کا بھی امام صاحب کے قول کے مطابق ہی ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ اس کو مونس شمار کریں گے، اگر کوئی ایسی صورت آ گئی تو پھر مذکر شمار کریں گے جس میں مونس کی صورت میں اس کو زیادہ مل رہا ہو۔ لیکن صاحبین نے البتہ تشریح ضرور کی ہے امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی۔ امام شابی رحمۃ اللہ کا قول کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مذکر بھی نہیں ہے، یہ مونس بھی نہیں ہے، لہٰذا مذکر کو جتنا ایسا ملنا چاہیے اس کا بھی نصف دیں گے، مونس کو جتنا ایسا ملنا چاہیے اس کا بھی نصف دیں گے، لہٰذا دونوں حصوں کا نصف دیں گے ہم خنسا کو، چونکہ وہ درمیانہ ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پہ بھی درمیانہ صورت ایسی نکال سکتے ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں للخنسا نصف میراث ذکر، خنسا کے لیے مذکر کی میراث کا نصف
و نصف میراث الانثی، اور مونس کی میراث کا نصف دیا جائے گا۔ وہ قول شعبی، یہی امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ پھر آگے صاحبین کا اس قول کی تشریح میں اختلاف ہوا ہے۔ فتویٰ وہی صاحبین کا بھی امام صاحب کے قول کے مطابق ہی ہے، یعنی قول ان کا اور مفتوی قول سب کا ایک ہی ہے، راجح قول، لیکن صاحبین نے البتہ تشریح یہاں پہ ضرور کی ہے، وہ یہ ہے واختلفا فی قیاس قولہ، امام شعبی کے قول کے قیاس میں اور اس کی تشریح میں صاحبین کا آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ یہ جو بیٹا ہے اور ایک ساتھ خنثی ہے، یہ بیٹا اور خنثی ان کی حالت انفرادی کو دیکھو۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ حالت انفرادی کو دیکھیں گے، الگ الگ پہلے ان کے حصوں کو دیکھیں گے اور پھر ان کو آپس میں اکٹھا کریں گے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی حالت اجتماعی کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ آدمی مر جائے اور اس کے پیچھے دو ہوں، ایک بیٹا اور ایک خنثی، تو حالت اجتماعی کو دیکھ کر وہ حساب لگاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول کی تشریح کرتے ہیں کہ مذکر کے حصے کا بھی نصف اور مونس کے حصے کا بھی نصف دیا جائے گا۔ اب تشریح دیکھیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حالت انفرادی کس طرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کا صرف ایک بیٹا ہو، منفرد صرف ایک بیٹا ہو، حالت انفرادی بیٹی کی دیکھ دے، تو وہ کتنا مال لیتا ہے؟ کل مال لے لیتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کا بیٹا نہ ہو بلکہ اس کا صرف ایک خنثی ہو، حالت انفرادی اس کی ایک خنثی ہو اس کا، تو وہ خنثی کتنا لے گا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ مونس شمار کریں گے تو وہ نصف لے لے گا۔ تو اب دیکھیں اگر مال کے ہم یعنی عقلاً 4 حصے کریں، اگر ہم مال کے 4 حصے کریں تو مذکر ہونے کی صورت میں یعنی صرف ایک بیٹا ہونے کی صورت میں وہ 4 کا 4 بیٹا لے لیتا ہے، اور خنثی ہونے کی صورت میں خنثی 2 لیتا ہے، یعنی نصف لیتا ہے، جو یقینی ہے۔ لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکر کے حصے کا بھی نصف، مونس کے حصے کا بھی نصف، ان دونوں کو جمع کر کے ہم خنثی کو دیں گے۔ تو مذکر کا حصہ یعنی صرف اگر بیٹا ہو تو وہ کتنا لیتا ہے؟ 4، تو لہٰذا 4 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 2، تو 2 تو یہ ہوگے، 2 یہ ہوگے مذکر کے حصے کا نصف۔ اور مونس ہونے کی صورت میں الگ اگر دیکھیں کوئی خنثی ہو تو وہ لیتا ہے کتنا؟ وہ لیتا ہے نصف، لہٰذا وہ لے گا 2، یعنی وہ اگر مونس ہوتا تو 2 لیتا، تو ہم نے اب مونس کا بھی اس کو نصف دینا ہے، تو 2 کا نصف 1، لہٰذا 1 ادھر سے مل گیا اس کو، یعنی 1 مونس کے حصے کا نصف اور 1 مذکر کے حصے کا نصف کیا، تو مذکر کے حصے کا نصف کیا تو وہ 2 بنے، مونس کے حصے کا نصف کیا تو وہ 1 بنا، تو یہ بن گئے کل 3، تو گویا کہ خنثی کے حصے ہو گئے ہیں یہاں پہ 3۔ اب ان کو آپس میں جمع کرو، لہٰذا اب اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک خنثی ہے، تو اب ہم نے جمع کر دیا ان دونوں کو آپس میں، انفرادی دیکھا تو ہمیں یہ ملا کہ مذکر کا 4 بنتے تھے تو اس کا نصف کر دیا، مونس کے 2 بنتے تھے تو اس کا نصف کر دیا، تو 3 بن گیا۔ اب ہم آپس میں جمع کریں کہ بھئی ایک بندہ مر گیا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک اس کا خنثی ہے، تو ہم مال کے کتنے حصے کریں گے؟ ظاہر ہے کہ بیٹا ہے تو بیٹا جو ہوگا وہ اس کے حصے کتنے بن گئے، یعنی اگر وہ صرف بیٹا ہوتا اکیلا تو وہ 4 حصے لیتا، تو 4 تو اس کے پکے ہو گئے، یوں اکیلا ہوتا تو وہ 4 ہی لیتا نا، کل مال کے اگر 4 حصے کریں تو 4 ہی لے لیتا۔ اور خنثی وہ چونکہ مذکر کے بھی نصف لیتا ہے، مونس کے بھی نصف لیتا ہے، تو خنثی وہ اگر وہ مونس ہوتا تو وہ نصف لیتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں انفرادی حالت میں پتہ چلا کہ جو بیٹا ہے وہ 4 حصے لیتا ہے، لہٰذا مال کے 4 حصے تو ہم نے اس کو دینے، اور خنثی کے ہم نے حالت انفرادی میں جا کر مذکر کا نصف مونس کا نصف کیا تو اس کے بنتے ہیں ٹوٹل 3، تو 4 اور 3 7، لہٰذا ہمیں کل مال کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب 7 حصے کرنے پڑیں گے، 4 حصے بیٹے کو دینے پڑیں گے اور 3 حصے اٹھا کر خنثی کو دینے پڑیں گے۔ تو اس طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ پہلے حالت انفرادی میں دیکھتے ہیں کہ اکیلا اگر بیٹا ہوتا تو وہ لیتا 4، اکیلا اگر خنثی ہوتا تو وہ لیتا کتنا؟ اگر وہ مذکر ہوتا تو 4 لیتا، مونس ہوتا تو وہ 2 لیتا، تو لہٰذا ہم نے کیا کیا کہ اس کا 4 کا بھی نصف کر دیا اور 2 کا بھی نصف کر دیا، تو وہ ٹوٹل بن گئے 3۔
تو لہٰذا انفرادی حالت ہم نے خنثی کی دیکھی تو اس کو 3 ایسے مل رہے ہیں، اور انفرادی حالت بیٹے کی دیکھی تو اس کو 4 مل رہے ہیں، تو 4 اور 3 7 ہوتے ہیں، 7 ایسے مال کے کرو، 4 ایسے بیٹے کو دے دو اور 3 ایسے خنثی کو دے دو۔ یہ امام ابو یوسف اللہ نے تشریح کر دی۔ المال بینہما علی سبعۃ اسہم، مال 7 حصوں میں ہوگا ان کے درمیان، للابن اربعۃ، بیٹے کو 4 ملیں گے، وللخنثی ثلاثۃ، اور خنثی کے 3 ہوں گے۔ یہ آپ امید ہے کہ سمجھ چکے ہوں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں المال بینہما علی 12 سہما، مال ان کے درمیان 12 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ وہ الگ الگ نہیں دیکھتے کہ بیٹا اگر اکیلا بیٹا ہوتا تو 4 لیتا، 4 کا 4 لے لیتا، اور اگر اکیلا خنثی ہوتا تو مذکر ہونے کی صورت میں 4 لیتا، مونس ہونے کی صورت میں 2 لیتا، لہٰذا 4 کا بھی نصف، 2 کا بھی نصف، ٹوٹل 3 بن گئے، تو 3 خنثی کی حالت انفرادی میں اور 4 بیٹے کی حالت انفرادی میں، تو جمع کیا تو 7 بن گئے۔ وہ اس طرح نہیں کرتے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں کو یکجا کر کے دیکھو، کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کا ایک بیٹا اور ایک خنثی ہو، الگ الگ نہیں کرو، ایک بیٹا اور ایک خنثی ہو، تو اب دیکھیں اگر خنثی کو مذکر فرض کریں تو کل مال کے کتنے ایسے کرنے پڑیں گے؟ یا ظاہر ہے 2 بیٹے ہو گئے گویا کہ، ایک بیٹا اور ایک خنثی بھی بیٹا ہو گیا، تو کل مال کا یعنی 2 حصے کریں گے، ایک حصہ ایک بیٹے کا اور ایک حصہ خنثی، یعنی اس کو بیٹا فرض کر دیا، اس کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ مذکر ہونے کی صورت میں اس کو 1 مل رہا ہے، مونس ہونے کی اگر ہم اس کو مونس فرض کریں، یعنی ایک بندہ مر گیا اور اس کا پیچھے ایک بیٹا ہے اور ایک خنثی یعنی مونس ہے، اس کو ہم مونس شمار کریں، تو پھر اس کو یعنی کل مال کے 3 ایسے کرنے پڑیں گے، 2 ایسے بیٹے کے اور ایک ایسا خنثی کا، چونکہ مونس ہے اس کو سنگل ملتا ہے۔ تو اب دیکھیں مذکر ہونے کی صورت میں اس کو 1 مل رہا ہے، مونس ہونے کی صورت میں اس کو بھی 1 مل رہا ہے۔ اب ہمیں اس کا نصف کرنا ہے، 1 کا بھی نصف، دوسرے دونوں صورتوں میں چونکہ مذکر کا بھی نصف دینا ہے، مونس کا بھی نصف دینا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق، تو میراث کے اندر 1 کو آدھا نہیں کیا جا سکتا، کسر جو ہے میراث کے اندر جائز نہیں ہے، 1 سے نصف نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک مذکر ہونے کی صورت میں مال کے یعنی 2 حصے کرنے پڑتے ہیں، مونس ہونے کی صورت میں خنثی کے کل مال کے 3 حصے کرنے پڑتے ہیں، تو 2 اور 3 ان کو آپس میں ہم ضرب دیتے تھے، حصے بڑھا دیتے ہیں مال کے، تو 2 تیے 6۔ اب 6 میں سے اگر خنثی کو مذکر فرض کریں تو 3 حصے خنثی کے اور 3 بیٹے کے، اور اگر اس کو مونس فرض کریں تو 4 حصے بیٹے کے اور 2 حصے خنثی کے، تو مذکر کی صورت میں خنثی کو مل رہے ہیں 3 اور مونس کی صورت میں خنثی کو مل رہے ہیں 2، تو لہٰذا 3 کا بھی نصف 2 کا بھی نصف کرو، تو 3 کا نصف 1.5 ہے، چلو 2 کا نصف تو 1 آ رہا ہے لیکن 3 کا نصف 1.5 ہے، تو 1.5 میں پھر کسر آ رہا ہے، لہٰذا کسر آ رہا ہے تو لہٰذا مال کیسے اور بڑھا دو، لہٰذا ہم اس طرح کر دیں گے کہ 6 کو مزید 2 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، 6 دونے 12 کر دیتے ہیں۔ اب ہم کل مال کے 12 حصے کر لیں گے، جب مال کے 12 حصے ہو جائیں گے تو اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 12 حصوں میں سے اگر خنثی کو مذکر فرض کرتے تو 6 حصے خنثی کے، 6 حصے بیٹے کے، اور اگر مونس فرض کریں تو 8 حصے بیٹے کے اور 4 حصے وہ خنثی کے، یعنی اس کو سنگل ملے گا، تو لہٰذا ہم مذکر کی صورت میں اس کو 6 مل رہا تھا، 6 کا نصف کریں گے 3، مونس ہونے کی صورت میں اس کو 4 مل رہا تھا، 4 کا نصف کریں گے 2، 3 اور 2 5، لہٰذا 5 حصے خنثی کے ہو گئے اور 7 حصے ہم 12 میں سے وہ اٹھا کر بیٹے کو دے دیں گے، یعنی مذکر کا بھی نصف مونس کا بھی نصف کر کے ہم نے 5 حصے بنا دیے، وہ ہو گئے خنثی کے۔ تو اس طریقے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اس کی تشریح کریں گے کہ 12 ایسے کر دیں گے مال کے، للابن سبعۃ، بیٹے کے 7 ہو جائیں گے، وللخنثی خمسۃ، اور خنثی کے 5 ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ اس سبق کو ذرا مزید 2-3 مرتبہ سنیں گے اور ساتھ آپ نے حاشیے کو بھی دیکھنا ہے، تب جا کر انشاءاللہ یہ آپ کو کلیئر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ میراث کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خنثی مونس شمار ہوگا، ہاں اگر کوئی ایسی صورت آ گئی جس میں اس میں مونس کی صورت میں اس کو زیادہ مل رہا ہو تو پھر ہم اس کو مذکر والا ایسا دیں گے، اور صاحبین کا بھی یعنی جو قول ہے مفتبی قول تو وہ یہی ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ فرمایا کہ اس کو مذکر کا بھی نصف دو، مونس کا بھی نصف دو، تو اس کی تشریح میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حالت انفرادی ہر ایک یعنی بیٹے اور خنثی کو الگ الگ کر کے دیکھا کہ مال کے کتنے کتنے ایسے کرنے پڑتے ہیں اور کتنے ایسے ان کو ملتے ہیں، پھر ان کو الگ اکٹھا کر کے ان کو 7 ایسے کر کے دے دیا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ حالت اجتماعی میں دیکھا ہے کہ دونوں کو اکٹھا کرو، بیٹے کو اور خنثی کو، اور جتنے حصے مال کے کرنے پڑتے ہیں مذکر کا نصف مونس کا نصف، اور اگر کسر آ رہی ہے تم ایسے بڑھاتے جاؤ اور آخر میں جا کر جہاں سے کسر ختم ہو وہاں سے اتنے حصے کر کے اس کو دے دو۔ اور ختنہ سے متعلق جو بات آئی تھی، تو ختنہ اگر وہ خنثی اگر وہ چھوٹی عمر کا ہے، نابالغ ہے،
تو پھر تو یعنی کوئی بھی مرد ڈاکٹر یا عورت ڈاکٹر کر سکتی ہے، لیکن یہ بات اس وقت کی ہے جو مسئلہ یہاں کتاب میں مذکور ہے کہ جب یہ بالغ ہو جائے، ظاہر جب بالغ ہوگا تو پھر اس کی شرمگاہ کو دیکھنا اس عذر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے باندی کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔